تو ہم نے 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے متعلق ہیں، جیسے کل 7 چیزیں ہیں، 4 چیزیں سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ آج ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کس آدمی پر واجب ہے۔ تو زکوٰۃ کے بنیادی طور پہ 4 شرطیں ہیں۔ مسلمان ہونا، ظاہر زکوٰۃ کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ عاقل ہونا، کہ جس آدمی کے پاس مال ہے وہ عقل مند ہو، وہ ذہنی اعتبار سے ٹھیک ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسے ہے کہ وہ نارمل ہے اور اس کی ملکیت میں بہت سی چیزیں ہیں، اس کے نام اس کا بینک اکاؤنٹ ہے جس میں پیسے رکھتے ہیں، تو ایسے آدمی کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح بالغ ہونا، نابالغ بچوں کی اگر ملکیت میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کے ملکیت میں سونا ہے، پیسے ہیں ان کے نام پہ، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس میں آ جاتا ہے کہ نابالغ بچوں کو جو عموماً زیور بنا کے دیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو بچہ اگر نابالغ ہے اور زیور جو ہے اس کے یعنی اس کی ملکیت میں دے دیا گیا ہے، اس کے نام کر دیا گیا ہے، تو پھر اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ یہ جو زیور ہے یہ بچے کے قبضے میں ہے، یعنی پوزیشن بھی اس کے ہے، قبضہ بھی اس کے ہے، قبضہ بھی والدین کے ہے۔ تو اگر قبضہ بھی بچے کا ہے کہ بچہ جب چاہے استعمال کرے، جہاں پہ رکھے، تو اس صورت میں پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر قبضہ والدین کے ہے تو پھر والدین پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر بچہ بالغ ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ وہ بچے کے ذمہ یہ چاہے کوئی بھی ادا کرے، لیکن بلوغت کے بعد احکام کا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور چوتھی چیز ہے، 3 شرطیں ہو گئی ہیں: مسلمان، عقل مند، بالغ، اور چوتھی شرط ہے کہ نصاب کا مالک ہونا۔ تو کوئی بھی مسلمان جب بالغ آدمی، مسلمان عقل مند جب نصاب کا مالک بن جائے تو اس کو زکوٰۃ واجب ہے۔ اب نصاب کیا ہے؟ تو نصاب یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس سونا اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ، اس کے علاوہ چاندی، نقدی یا مال تجارت کوئی بھی چیز ہے، وہ 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم بنتی ہے، اماؤنٹ بنتی ہے، اس کے برابر ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے، اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے، اور اس میں سے اس کی جو لائبلٹیز ہیں، جو اس کے ذمہ واجب الادا ہے، جس دن وہ حساب کر رہا ہے اس دن اس کے ذمہ جو واجب الادا ہے۔ واجب الادا کیا ہوتا ہے کہ آدمی یکم کا حساب کر رہا ہے، بجلی کا بل آیا ہوا ہے تو یہ واجب الادا ہے، گیس کا بل اگر اس تاریخ کو آیا ہوا ہے تو یہ واجب الادا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذمہ مہینے کے خرچے ہیں، خرچے وہ واجب الادا نہیں ہے، وہ اس کے ایک روٹین وہ اس میں کرنے پورے مہینے میں۔ واجب الادا کا مطلب کہ اس ڈیٹ پہ جو اس کے ذمہ پے ہے، ڈیو ہو چکے ہیں اس کے اوپر، تو یہ واجب الادا ہے۔ تو جو اس کے پاس مال موجود ہے اس کو جمع کرے، اس میں سے ذمہ داریاں لائبلٹی مائنس کرے، پیچھے جو مال بچے ہے اگر وہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو یہ صاحب نصاب ہے۔ اور جس دن یہ اس نصاب کا مالک کا جس دن یہ اسلامی اگر تاریخ کے حساب، اسلامی تاریخ کے حساب سے حساب کرے گا، اور یہ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ یہی دن ہے۔ مثلاً ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ روپے ہے یکم رجب کو، اور اس میں سے 5 لاکھ روپے نقدی موجود ہے، سونا چاندی نہیں ہے، فرض کریں کچھ بھی نہیں ہے، نقدی اس کے پاس 5 لاکھ ہے، اور ذمہ داری اگر دیکھتے ہیں تو 1 لاکھ روپے اس کے ذمہ قرضہ ہے، اور ذمہ داری پہ بجلی کے بل وغیرہ ساری چیزیں دے دی تھی، اب صرف 1 لاکھ روپے اس کے ذمہ واجب الادا ہے، پے ہے۔ تو 5 لاکھ میں سے 1 لاکھ کو مائنس کریں، پیچھے کتنے بچ گئے؟ 4 لاکھ، اور 4 لاکھ نصاب سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ آدمی اگر اس کے پاس یکم رجب کو یہ رقم آئی ہے تو یہ یکم رجب کو یہ صاحب نصاب بن چکا ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کب دے گا؟ تو صاحب نصاب اب یہ رقم یکم رجب کو ہوا ہے تو اگلے سال جب یکم رجب آئے گی اس دن پھر یہ حساب کرے گا۔ اس دن جب یہ حساب کرے گا تو اس دن جتنے سے پاس مال موجود ہے اس میں سے ذمہ داریوں کو منفی کرے، لائبلٹیز کو مائنس کرے۔ اگر اس دن بھی اس کے پاس نصاب موجود ہے تو جتنے بھی مثلا اگلے سال یکم رجب کو دیکھتے ہیں اس کے پاس 10 لاکھ روپے موجود ہے، فرض کریں ذمہ داری اس میں سے 2 لاکھ نکال دیں، 2 لاکھ اس میں ذمہ داری ہے تو پیچھے کتنے بچ گئے؟ 8 لاکھ۔ اس طرح نصاب کم و بیش 1,80,000 ہے، تو اگلے سال زیادہ کریں 2 لاکھ ہو جائے گا، تو 8 لاکھ نصاب سے اوپر ہے، تو اب اگلے سال 1
ابن رجب کو اس نے حساب کیا تو یہ کیا ہے، نصاب سے اوپر اس کے پاس پیسے موجود ہے، تو لہٰذا کہ اب جتنے بھی اس کے پاس پیسے موجود ہیں ان کی زکات دے گا۔ یہ بات میرے خیال میں سمجھ میں آ گئی۔ اب سال کے دوران مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ جو 10 لاکھ روپے ہیں اگلے سال یعنی رجب کو، ان میں سے 2 لاکھ ہمارے پاس 2 دن پہلے آئے، اور سال کے دوران ایسا وقت کیا ہے میرے پاس 1.5 لاکھ روپے تھے، اور ایسا وقت کیا ہے میرے پاس 20 لاکھ تھا، تو کمی بیشی سال کے دوران ہوتی نہیں ہے۔ تو شریعت نے جو کہا ہے سال گزرنے کا مطلب نصاب کا مالک بننے کے بعد اگلے سال نصاب کا مالک جس دن اس کی زکات کی تاریخ ہے تو نصاب کا مالک ہونا چاہیے۔ سال کے دوران کمی بیشی کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں سال کے دوران اگر یہ بالکل زیرو میں چلا گیا یا مائنس میں چلا گیا تو پھر اس کی پرانی تاریخ ختم ہو جائے گی۔ یعنی سال کے دوران کوئی وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس پیسے بالکل ختم، 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں آیا اس حیثیت میں، نہ اس کے پاس نقد ہے، نہ اس کے پاس بینک میں ہے، نہ کسی نے اس کے دینے ہیں، یعنی ریسیویبل کا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کے پاس اگر کچھ بھی نہیں رہا تو اس کی تاریخ ختم ہو گئی۔ اب جب دوبارہ اس کے پاس نصاب آئے گا تو اس کی بھی تاریخ ختم ہوگی۔ میرے خیال میں یہ زکات کس پر واجب ہوگی؟ 4 شرط ہے: مسلمان، عقل مند، بالغ اور صاحب نصاب۔ تو صاحب نصاب کیا ہوگا کہ جو اس کے پاس سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت موجود ہے اس میں سے ذمہ داریاں جو ہیں، جو اس کے ذمہ لائبلٹی ہیں، واجب الادا ہے، اس کو مائنس کرے، پیچھے اس کے پاس جو بچتے ہیں اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو یہ صاحب نصاب ہے۔ اب جس دن یہ صاحب نصاب ہوا ہے اور اسی دن اگلے سال سے یہ حساب کرے گا تو پھر یہ کیا کرے گا؟ اگر وہ اس پر صاحب نصاب ہے یہ زکات دے گا، سال کے دوران ہونے والی کمی بیشی کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے لیے یہ حساب ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے حساب رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، بہتر تو یہ کہ اسی حساب سے رکھا جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہجری کیلنڈر کو معیار نہیں بناتا، وہ معیار بناتا ہے دوسرے شمسی کیلنڈر کو، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ 10 رجب کو جس دن صاحب نصاب ہوا تو تاریخ فرض کریں اس دن تاریخ 15 نومبر فرض کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر سال میں 15 نومبر کو ادا کرتا۔ تو اگر یہ شمسی کیلنڈر کو معیار بناتا ہے تو پھر یہ 2.6 کے حساب سے زکات دے گا۔ زکات کتنی بنتی ہے؟ 2.5 2.5% بنتی ہے نا۔ تو اب یہ جو شمسی کیلنڈر اس میں 10-11 دن زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں اتنے دن جو زیادہ اس کے حساب سے زیادہ زکات دے گا۔ تو اگر شمسی کیلنڈر کے کو معیار بنانا ہے اس تاریخ کے اعتبار سے چلنا ہے تو زکات کتنی دینی پڑے گی؟ 2.6%۔ اور اگر جو اصل حساب ہے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 2.5%، جتنا بھی مال موجود ہے اس کا 2.5% جو ہے وہ زکات میں زکات جو ہے اس کے ذمہ واجب ہوگی، یہ دینے جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ میرے خیال میں ابھی تک جو بات ہوئی ہے یہ سیکھ میں آتی ہوگی کہ صاحب نصاب کون ہوگا اور کس کس پر زکات واجب ہے اور اس کے حساب کیسے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ